چوتھا شعر ہے، جان آخر تو جانے والی تھی، اس پہ کی ہوتی میں نثار اے کاش۔ جان زندگی جانے والی، مختصر، عارضی، فنا ہو جانے والی، نثار کرنا، قربان کرنا۔ مفہوم دیکھیے، میری زندگی ویسے بھی ختم ہونے والی شاید تھی، کاش میں اسے اپنے محبوب پر وار دیتا۔ ایک عاشق اپنے محبوب پر کائنات کی ہر چیز قربان کر دیتا ہے، اور عشق میں وہ بے شمار دکھ، مصائب اور تکلیفیں سہتا ہے۔ یہ سب کچھ جہاں وہ برداشت کرتا ہے، ایک عاشق صادق کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہ جان بھی اپنے محبوب پر قربان کر دے، تاکہ اس کا شمار محبوب کے جانثاروں میں ہو۔ میر تقی میر نے ایک اور نقطہ بیان کیا ہے کہ یہ جان تو آخر جانے والی تھی، کیونکہ یہ زندگی عارضی تھی، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو میر یہ کہتے ہیں کہ جب یہ زندگی عارضی اور ناپائیدار تھی، ایک دن ختم ہونے والی تھی، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں یہ محبوب پر وار دیتا، محبوب پر قربان کر دیتا۔ اس طرح محبوب کی نظر میں میری وقت، میری اہمیت کچھ اور بڑھ جاتی۔ اب دیکھیں، محبوب سے مراد یہاں محبوب مجازی بھی ہو سکتا ہے اور حقیقی بھی۔ حقیقی اور مجازی دونوں پہلوؤں سے ہم اس شعر کو دیکھ سکتے ہیں۔ حقیقی حوالے سے دیکھیں تو بے شک یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میر کہیں اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارتے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ اپنی جان قربان کر دیتے، کیونکہ ویسے بھی ایک دن انہوں نے اس دنیا سے رخصت ہونا تھا۔ تو یہ ان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہوتی کہ ان کی جان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے قربان ہوتی، کیونکہ عشق نام ہے قربانیوں کا، عشق نام ہے مصائب کا، عشق نام ہے دکھوں کا، تکلیفوں کا۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو جہاں میر کہتے ہیں کہ میں نے عشق کے میدان میں ساری مصیبتیں، تکلیفیں، مصائب برداشت کیے، محبوب کو راضی کرنے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، تو کاش میں اپنی جان بھی اپنے محبوب پر نثار کر سکتا، قربان کر سکتا۔ متعلقہ اشعار دیکھیے، جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ دوسرا شعر ہے، مر مٹے ہیں اس لیے کہ ہمیں شاید وہ اپنا جانثار کہیں۔ تیسرا شعر ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ غزل کا 5واں شعر ہے، اس میں راہ سخن نکلتی تھی، شعر ہوتا تیرا شیار اے کاش۔ راہ سخن گفتگو کا راستہ، بات چیت کا راستہ۔ مفہوم دیکھیے، اے دوست کاش تو بھی شاعر ہوتا، اس سے ہمارے درمیان گفتگو کی راہ ہموار ہو جاتی۔ اچھا، اس میں میر تقی میر خواہش کر رہے ہیں کہ اس کا محبوب بھی شعر کہنا جانتا، یا اسے بھی شعر کہنے کا ہنر آتا۔ ہمارے معاشرے کی بنیاد جذبات پر ہے، اور معاشرے میں یہ تمام تر رنگینی جذبات کی بدولت ہی ہے۔ اگر
ہماری زندگی سے نفرت، محبت، ولولہ، جوش، یہ سارے جذبات ختم ہو جائیں تو زندگی بھی بے رنگ ہو جائے گی۔ اور شاعری تحریری طور پر ان جذبات کے اظہار کا نام ہے۔ شعر کے ذریعے ہم اپنے جذبات دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور اس طرح دوسرے ہمارے جذبات سے آگاہ ہو پاتے ہیں۔ میر تقی میر کی خواہش ہے کاش ان کا محبوب بھی سخن فہم ہوتا، وہ اشعار کو سمجھنے کے قابل ہوتا، اور اگر وہ شاعر ہوتا تو یہ تو سونے پر سہاگے والی بات تھی۔ اس کے ذریعے وہ ایک دوسرے سے اپنے جذبات کا تبادلہ کر سکتے، کیونکہ شعر فہمی بھی ایک ہنر ہے۔ شاعری رموز و علائم کی زبان ہے۔ شعر میں چھپے اسرار و رموز کو ایک سخن فہم ہی سمجھ سکتا ہے، اور اگر سامنے والا شاعر ہے تو یہ تو دو اشخاص کے درمیان رابطے کا بڑا مضبوط اور کارآمد ذریعہ ہے۔ اس طرح وہ ایک دوسرے سے اشعار کے ذریعے سے اپنے جذبات کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ میر نے بھی یہاں اسی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ چونکہ لوگوں کے سامنے، لوگوں کے روبرو ایک دوسرے سے عشق اور محبت کی بات نہیں کر سکتے، لوگوں کے سامنے اسرار و رموز بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کاش اس کا محبوب شاعر ہوتا تو وہ اشعار کے ذریعے ہی ایک دوسرے تک اپنے دل کی باتیں پہنچا سکتے تھے۔ متعلقہ اشعار دیکھیے۔ فلسفہ و شعر کی اور حقیقت کیا ہے حرف تمنا جسے کہہ نہ سکیں روبرو، یعنی شعر اور فلسفہ ان خواہشات کے اظہار کا نام ہے جسے آمنے سامنے یا منہ پر نہیں کہا جا سکتا۔ ستم تو یہ ہے کہ ظالم سخن شناس نہیں، وہ ایک شخص جو شاعر بنا گیا مجھ کو۔ دوسرا شعر ہے، اشعار کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے۔ اس غزل کا مقطع ہے، شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے نہ ہم دو چار اے کاش۔ شش جہت، شش 6 کو کہتے ہیں اور جہت سمت کو کہتے ہیں، یعنی 6 سمتیں مراد ہے یہ دنیا، یہ کائنات تنگ ہے، جینے کے قابل نہیں ہے، دو چار ہونا، ملنا، آمنا سامنا ہونا، ملاقات ہونا، محبت ہونا۔ مفہوم دیکھیے، کاش ہمارا محبوب سے تعلق قائم نہ ہوتا، آج اس تعلق کی وجہ سے اس دنیا میں ہمارا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ اس شعر میں میر تقی میر نے اپنے مصائب، دکھوں اور تکلیفوں کا ذمہ دار محبوب اور اس کے عشق کو ٹھہرایا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ محبوب سے عشق ہونے سے قبل وہ ایک بڑی پرسکون زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن جوں ہی وہ محبوب سے اس کی آنکھیں چار ہوئیں اور وہ محبوب کا اسیر ہوا تو گویا اس کی زندگی میں دکھوں اور تکلیفوں کا آغاز ہو گیا۔ دکھ اور تکلیف ایک طرف تو محبوب کی طرف سے ملتے تھے اور دوسری طرف دنیا والوں سے۔ محبوب کے دیدار اور وصل کے لیے اس نے ہزار جتن کیے، لیکن محبوب نے ہمیشہ اسے کوئی مثبت جواب نہیں دیا، بلکہ اپنے دیدار اور وصل سے محروم کرتے ہوئے اسے دکھوں اور مصیبتوں سے دوچار کر دیا، اور دوسری طرف عاشق کو دنیا والوں کی طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح سے اس کی زندگی اس کے لیے وبال جان بن گئی، یعنی ہر طرف سے دکھوں اور مصائب نے اس کی زندگی کو گھیر لیا۔ اس لیے میر یہ خواہش کر رہے ہیں کہ کاش
محبوب سے تعلق ہی استوار نہ ہوتا اور ہم پہلے کی طرح ایک خوشحال اور پرسکون زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ اب جب سے محبوب سے تعلق استوار ہوا ہے، اس محبت کے نتیجے میں ہمارا اس دنیا میں رہنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ متعلقہ اشعار دیکھیے۔ ہمیں کوئی غم نہیں تھا غم عاشقی سے پہلے، نہ تھی دشمنی کسی سے تیری دوستی سے پہلے۔ دوسرا شعر ہے، جس سمت بھی جاتا ہوں کہتے ہیں کہ وہ آیا ہے، 4 قدم آگے ہے مجھ سے میری رسوائی۔ تیسرا شعر ہے، ابتدا وہ تھی کہ تھا جینا محبت میں محال، انتہا یہ ہے کہ اب مرنا بھی مشکل ہو گیا۔ اگر میری یہ کاوش آپ کو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔